اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پروگرام تفسیر قرآن آج ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ روز کی طرح ہمارے ساتھ آج موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ممتاز ظافر صاحب قبلہ۔ آئیے استقبال کرتے ہیں اور پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آقا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حسینی چینل ٹیم کی طرف سے اور تمام مومنین کی طرف سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت دیا ہمیں اور مسلسل وقت دے رہے ہیں۔ جیسا کہ کیا کہنا چاہیں گے مومنین سے آپ؟ ظاہر سی بات ہے کہ جن آیات کی طرف جو ہے آپ کو متوجہ کیا جا رہا ہے، اس میں اگر آپ غور و خوض کریں اور اس پر کوشش کریں عمل کرنے کے لیے، کیونکہ ظاہر سی بات دیکھیں، سیدھی بات یہ ہے کہ دنیا چند دن کی ہے اور انسان جو ہے دنیا سے چلا جائے گا۔ نہ جزا جو ہے ہم کو روز قیامت اور سزا بھی جو ہے روز قیامت۔ دنیا میں جو ہے ذرا سے بھی اگر کچھ ہوتا ہے تو ہم برداشت کر لیتے ہیں، لیکن آخرت میں جو ہے برداشت کرنا ناممکن ہے۔ تو اس آگ سے بچنے کے لیے ہمیں جو ہے قرآن میں غور و خوض کرنا چاہیے اور بتائے ہوئے راستے پہ چلنا چاہیے۔ جیسے کہ آقا سورہ ملک کی 8ویں آیت کل کی نشست میں پوری ہو گئی تھی، آپ نے اس کی تفسیر بیان کر دی تھی۔ ہم چاہیں گے کہ آج 9ویں آیت کو شروع کر دیں آپ اور اس کی تفسیر بیان کر دیں تاکہ مومنین اس سے مستفید ہو سکیں اور ہم سوال کر سکیں آپ سے۔ تو میں چاہوں گا کہ بسم اللہ کریں آپ، اس کے بعد پھر میں سوال کا سلسلہ شروع کروں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والعلیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ عزیزان گرامی، بہت ہی اہم مسائل کی طرف جو ہے اس سورہ ملک میں متوجہ کیا جا رہا ہے۔ پچھلی گفتگو میں جو ہے بیان کیا گیا تھا کہ روز قیامت جو ہے آگ میں جب ڈالا جائے گا تو سوال کرے گا دروغہ زندان، اور دروغہ جو ہے وہاں کا جہنم کا، اور جہنم کے فرشتے جو ہیں جو آگ میں جھونکیں گے وہ سوال کریں گے کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا، ڈرانے والا نہیں آیا تھا، راستہ دکھانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہاں پہ انسان کے پاس سوائے پشیمانی کے اور سوائے کہتے ہیں کہ ہاتھ ملنے کے کچھ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ قرآن یہاں تک کہہ رہا ہے کہ روز قیامت جو ہے سر جھکائے ہوں گے، سب کے سب نظریں جھکائے ہوں گے اور ایک جملہ کہیں گے لیتنی کنت ترابا، کاش میں خاک بن جاتا۔ اور پھر جو ہے ایسے افراد جو ہے جب موت ان کے پاس آتی ہے، ملک و موت روح قبض کر کے لے کے جاتے ہیں، تو پروردگار کی بارگاہ میں جو ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ پروردگار جو ہے ہمیں دنیا میں تو پلٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکتو، جو ہم نے باتیں اچھی باتیں ہم نے چھوڑ رکھی ہیں اسے ہم انجام دے سکیں، اس پر عمل کر سکیں۔ تو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ ہم ندامت اور پشیمانی جو ہے ہمارے سامنے نہ آئے روز قیامت، تو ہم کم از کم جو ہے عملی جامہ پہنا سکیں۔ آج کی آیت کریمہ آپ غور کریں گے کہ پروردگار جو ہے کہہ رہا ہے کہ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ دیکھیں، یاد رکھیے گا کہ یہاں پر اگر آپ کو یاد ہو کہ آیت نمبر 5 میں جو ہے آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِالْمَصَابِيحِ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ یعنی اللہ نے کہا تھا کہ ہم نے جو ہے شیطانوں کے لیے ان تمام چیزوں کو سنگسار جو ہے کر دیا ہے، سنگسار قرار دیا ہے، سنگسار کا ذریعہ بنا دیا ہے، اور ان تمام شیاطین کے لیے ہم نے عذاب سعیر معین کیا ہے۔ تو سعیر کہتے ہیں جہنم کا عذاب، اور سعیر کے بارے میں یہاں تک کہا گیا تھا، ترجمہ کیا تھا کہ بھڑکتی ہوئی آگ۔ تو وہی یہاں پر جو ہے اس آیت کریمہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ وقالو، یہ لوگ جواب میں کہیں گے،
جب جو ہے دروغہ یہ پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس نذیر نہیں تھا، کیا ڈرانے والا نہیں تھا، دھمکانے والا کوئی نہیں تھا، ہدایت کا راستہ دکھانے والا کوئی نہیں تھا، تو یہ جواب میں کہیں گے وقالو، اور یہ کہیں گے لو کن نسمع، اگر ہم نے سن لیا ہوتا، اور نعقلو، یا ہم نے عقل کا استعمال کر لیا ہوتا، یا ہم نے سوچ لیا ہوتا، یا ہم نے فکر کر لیا ہوتا، یا ہم نے تصور کر لیا ہوتا، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم اصحاب السعیر میں نہ ہوتے۔ کیا جواب دینا چاہ رہی ہے؟ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے جو ہے ہادی کا کہنا مان لیا ہوتا، ہادی کے باتوں کو سن لیا ہوتا، نذیر کی باتوں کو سمجھ لیا ہوتا، تو ہم کاہے کے لیے جہنم میں جاتے ہیں؟ کیوں ہم جہنم کی آگ میں دہکتی ہوئی آگ میں ڈالے جاتے ہیں؟ ہم نے کیونکہ نذیر کی بات نہیں سمجھی اور نہیں سنا، اس لیے جو ہم جہنم میں ڈالے جا رہے ہیں۔ یہ جواب خود وہ لوگ دیں گے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ سننے والا کان ہونا چاہیے۔ بہت سی باتیں انسان ایک کان سنتا دوسرے کان سے نکال دیتا ہے۔ بہت سے افراد ہوتے ہیں، کیا نبی کے بات لوگوں نے نہیں سنا؟ سنی باتیں، نبی کی باتیں لوگوں نے سنی۔ دو طرح کے افراد نظر آئے ہر زمانے میں، یا تو ماننے والے تھے یا ماننے والے نہیں تھے۔ میں نے آپ کے سامنے ابھی پچھلے نشست میں ایک بات کہی تھی کہ جناب مولا کائنات کی بات کو جنگ صفین میں لوگوں نے نہیں مانی۔ نبی مولا کہہ رہے ہیں کہ میری بات مانو، میرا ساتھ دو، انہوں نے ساتھ نہیں دیا، نتیجے میں جو ہے علی کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اور خوارج نام کے جو ہے گروہ ان کے سامنے نظر آیا، اور یعنی خوارج نے جو ہے جنگ نہروان میں علی کے مقابلے میں جنگ کی باقاعدہ۔ انہوں نے علی کی بات نہیں سنی جبکہ علی کو دیکھ رہے تھے۔ تو وہی جواب میں وہاں کہیں گے کہ اگر ہم نے سن لیا ہوتا، ہم نے سمجھ لیا ہوتا، تو ہم کاہے کے لیے جہنم میں ڈالے جاتے؟ وہ بھی اقرار کریں گے، ایکسپٹ کریں گے کہ ہماری غلطیاں ہیں، لیکن فائدہ کیا ہے؟ بظاہر سے بات ہے کہ پورے سال جو ہے ایک بچہ نہ پڑھے اور امتحان میں جو ہے ناکام ہو جائے، تو پھر جو ہے استاد یہ کہے گا، پرنسپل یہ کہے گا نہیں کہا تھا تم سے کہ پڑھ لو، نہیں کہا تھا کہ سمجھ لو؟ کیا تم کو بتانے والا کوئی ٹیچر نہیں تھا؟ کیا سمجھانے والا کوئی یعنی مانیٹر نہیں تھا؟ کیا سمجھانے والا پرنسپل نہیں تھا؟ کیا سمجھانے والے باپ نہیں تھے؟ تو کہے گا کہ اگر ہم نے سن لیا ہوتا تو کیوں ہم فیل ہوتے ہیں؟ وہی یہاں جواب یہاں دے جا رہا ہے انسان۔ تو بہرحال جو ہے ختم، اب قرآن یہاں تک کہہ رہا ہے، سورہ بقرہ میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ایسے افراد جن کے بارے میں پروردگار کہہ رہا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے آپ وہ 6 اور 7 اٹھا کر دیکھیے، تو اس میں پروردگار ہمیں باقاعدہ اس لیے ہم نے کہا نا کہ قرآن کی ہر آیت کو غور و خوض کرنا ہے آپ کو۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، کفر اختیار کرتے ہیں، چاہے ان کو تم ڈراؤ اور چاہے نہ ڈراؤ، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہی افراد جو ہے جو نبی کی بات نہیں مانتے، قرآن کی بات نہیں مانتے، یہ ویسے ہی محاورہ ہے کہ ان کو چاہے ڈراؤ اور چاہے نہ ڈراؤ، یہ اپنی جگہ پہ بالکل ویسے ہی رہیں گے، اپنی عادت کو جو ہے ادھر ادھر نہیں کرنے والے، وہ ویسے ہی جو ہے برقرار رہیں گے۔ اور انہی افراد کے لیے اللہ کہہ رہا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، ان کی آنکھوں پر غشاوہ کی مہر لگا دی ہے۔ جب غشاوہ کی مہر لگا دی ہے تو وَلْهُمْ عَذَابٌ عظیم، اور ان کے لیے اللہ نے آمادہ کر رکھا، تیار کر رکھا ہے عظیم عذاب کا، یعنی ان کے لیے سخت ترین عذاب مشخص کر رکھا ہے۔ تو اس لیے ہمیں سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر جو ہے یعنی جو باتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں اس میں ہمیں سمجھنا ہے۔ بہرحال جلدی صاحب کے سامنے کہ ایسے افراد جو نہ یعنی ڈراؤ یا نہ ڈراؤ یہ سمجھنے والے نہیں ہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ حقیقی مومن بننے والے نہیں ہیں۔ تو ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے،
اور اسی طریقے سے قرآن نے جو ہے دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے کہ کچھ ایسے افراد ہیں کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل و دماغ تو ہے لیکن سوچتے اور سمجھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ، کان ہے لیکن وہ سنتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں، اور ان کے لیے جو ہے پروردگار کہہ رہا ہے کہ اولئک کالانعام، یہ چارپا جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ لوگ جو ہیں بدترین راستے پر ہیں، گمراہ ترین شخص ہیں، یعنی یوں کہہ دیا جائے کہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ اللہ نے جانوروں کو عقل نہیں دیا ہے لیکن ان کے اندر فطرت پائی جاتی ہے کہ جو اللہ نے نیچرلٹی پیدا کر دی ہے، فطرت پیدا کر دی ہے، اس کے برخلاف نہیں چلیں گے۔ اگر جو ہے شیر کے اندر اللہ نے یہ فطرت پیدا کی ہے کہ وہ گوشت کھائے گا تو آپ اس کو گھاس دیتے رہیے، کبھی جو ہے گھاس نہیں کھائے گا شیر۔ اگر بھیڑ بکریوں کے لیے جو ہے اللہ نے مشخص کر رکھا ہے کہ پتے اور گھاس پھوس اور چارے یہ سب کھائیں گے تو پھر ان کے سامنے گوشت رکھ دو لیکن یہ نہیں کھانے والے۔ یہ فطرت اللہ نے پیدا کر رکھا ہے، اللہ نے فطرت بنا رکھی ہے۔ اگر جو ہے ان کے لیے کھانا اور غذا اور کام معین کر رکھا ہے تو وہ اسی طریقے سے اپنے کام پر باقی ہیں، لیکن انسانوں کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے عبادت کے واسطے، معرفت کے واسطے، کام صحیح کرنے واسطے، یہ لوگ نہ سنتے ہیں نہ سب، عقل جیسی نعمت سے اللہ نے نوازا ہے ان کو۔ بس جلدی صاحب کے سامنے تو یہ جانوروں سے بدتر ہے۔ آپ دیکھیں میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، جانوروں سے ہمیں اچھی باتوں کو جو ہے حاصل کرنا ہے۔ کتا ہے، کتے کے اندر وفاداری پائی جاتی ہے، اچھی صفت لیجئے، کتا برا بھی ہے اچھا بھی ہے۔ شیر کے اندر جو ہے ہمت ہے، شجاعت ہے، اور شیر کے اندر درندگی بھی پائی جاتی ہے، تو اچھی صفت جو ہے انسان حاصل کرے۔ یہ مطلب تو ہی نہ کہ جو ہے درندگی پیدا کر لے۔ شیر جو ہے جنگل کا راجہ بنا ہوا ہے، اس لیے بنا ہوا ہے کیونکہ جو ہے وہ یعنی درندہ ہے، نہیں، اس کے اندر ہمت پائی جاتی ہے۔ تو یعنی ہمت کی بنیاد پر جو ہے انسان شیر جیسا بن سکتا ہے، شجاعت و بہادری کی بنیاد پر، لیکن درندگی کی بنیاد پر کہے شیر ہم تو نہیں ہو سکتا۔ بری صفتوں کو اپنے اندر پیدا نہ کریں۔ انسان کے اندر واقعاً جو ہے ایسا مادہ، مولا کیا فرمایا، اللسان السبع، زبان ایک درندہ ہے، اگر چھوڑ دیا جائے تو پھاڑ کھائے، تو جس طرح درندگی شیر میں پائی جاتی ہے ویسے ہی زبان کے اندر درندگی پائی جاتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہمیشہ جو ہے ہمیں ان تمام راستوں کا اپنانا ہے جو صحیح راستہ ہو۔ بہرحال جلدی صاحب کے سامنے مولا کائنات سے ایک روایت ہے، جلدی صاحب کے سامنے کیونکہ وقت نہیں ہے کہ بات کو آگے بڑھا سکیں، کہ مولا کائنات سے روایت ہے کہ جناب آدم پر جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ کو 3 چیزیں پیش کریں اور 3 چیزوں میں سے کسی ایک کو اختیار کریں آپ، جلدی صاحب کے سامنے، یعنی آپ جو ہے تینوں میں سے کوئی ایک چیز اختیار کریں۔ تو اس کے بعد جو ہے جبرائیل نے جب یہ جملہ کہا تو یعنی جناب آدم نے کہا کہ آخر وہ 3 چیزیں کیا ہیں، غور کیجئے گا، 3 چیزیں کیا ہیں؟ کہا ایک عقل ہے، ایک حیا ہے اور ایک دین ہے۔ عقل، حیا اور دین، توجہ کیجئے گا، عقل و حیا اور دین۔ حیا معنی ہوتا ہے شرمندہ ہونا، اپنے اندر حیا پیدا کرنا، ہے نا۔ تو اب یہ 3 چیزیں تمہارے پاس ہیں، ان میں سے ایک کو تم لے لو، تم ایک کو لے لو۔ تو جناب آدم نے کہا کہ میں عقل لے لیتا ہوں، عقل۔ تو جناب جبرائیل نے کہا حیا سے اور دین سے کہ جب عقل کو جناب آدم نے لے لیا ہے تو تم دونوں چلی جاؤ اپنے راستے، تم دونوں چلے جاؤ، حیا سے بھی کہا چلے جاؤ اور دین سے بھی کہا چلے جاؤ۔ عقل کو جناب آدم نے اختیار کر لیا، تو حیا اور دین نے کہا کہ اب تو ہم جانے والے نہیں۔ کہا جبرائیل نے کہا کیوں نہیں جاؤ گے تم دونوں؟
کہا اس لیے کیونکہ ہمیں یہ حکم ملا ہے، ہماری ماموریت یہ ہے، حکم ہے کہ جہاں جہاں عقل رہے اس سے تم الگ نہ رہو۔ تو کیونکہ عقل آدم کے پاس ہے تو حیا بھی جو ہے کہنے لگی کہ ہم جو ہے عقل کے ساتھ ہیں تو آدم کے پاس رہیں گے، اور دین نے بھی کہا کہ ہم کیونکہ عقل کے ساتھ ہیں اس لیے جو کہتے ہیں ہم آدم کے ساتھ رہیں گے۔ تو یاد رکھیے انسان کے پاس عقل اگر ہے تو اس کے پاس دین بھی ہے اور حیا بھی ہے، کیونکہ یہ دونوں عقل سے الگ نہیں ہیں۔ اور اسی لیے جو ہے اگر آپ جو ہے پس جبرائیل نے کہا کہ یعنی تم جو ہے اپنے حکم پر عمل کرو، اور اس کے بعد جو ہے یعنی جناب جبرائیل جو ہے آسمان پہ چلے گئے۔ جلدی صاحب کے سامنے تھوڑی سی بات اور عرض کر دوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر دین عقل سے جدا ہو جائے تو انسان منحرف ہو جائے گا، منحرف آنے راہ راست سے بھٹک جائے گا۔ حیا انسان کو گناہوں کے ارتکاب سے مانے ہے۔ شرم و حیا انسان کے اندر اگر ہے تو انسان گناہ نہیں کرے گا، کیونکہ بے عزتی کا جو ہے برداشت نہیں کرنے والا۔ لیکن اگر عقل مند ہے تو حیا اور شرم اگر اس کے اندر ہے تو وہ کبھی بھی جو ہے گناہوں کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ وہ بھی جو ہے معرفت اور عقل کے درخت کا ثمرہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے حیا کے اندر بھی جو ہے عقل کی جو شاخیں ہیں، عقل کا جو درخت ہے اس کا ثمرہ، اس کا پھل جو ہے حیا ہے، عقل کا صحیح اگر استعمال کیا جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من کان عاقلا کان لہ دین، جو عقل مند ہے جس کے اندر شناخت و معرفت پائی جاتی ہے اس کے پاس دین ہے۔ ومن کان لہ دین دخل الجنہ، جس کے اندر دین پایا جائے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یاد رکھیے مولا کیا فرما رہے ہیں، جو عاقل ہے، عقل مند ہے، معرفت رکھتا ہے، شناخت رکھتا ہے، عقل کا صحیح استعمال کرتا ہے، اس کے پاس دین ہے۔ لیکن جس کے پاس دین ہے وہ جنت میں جائے گا، جنت میں جائے گا، جہنم سے دور رہے گا۔ کچھ افراد کے بارے میں مولا نے فرمایا کہ شبیہۃ بالعقل ولیست بالعقل، ان کے پاس عقل تو ہے لیکن شباہت پائی جاتی ہے، مین عقل نہیں ہے۔ یعنی کچھ ایسے افراد ہیں، بدعقل لوگ ہیں، عقل ہے لیکن شباہت پائی جاتی ہے، عقل نہیں اس کے پاس ہے۔ جیسے ظالم ہوتے ہیں، جبار ہوتے ہیں، ظلم کرنے والے افراد ہوتے ہیں، جرم کرنے والے افراد ہوتے ہیں، ان کے پاس عقل تو ہے لیکن عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں۔ بہرحال عزیزوں، عقل کا صحیح استعمال کرنا یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے آیت نمبر 9 ابھی سماعت فرمائی، جس کی تفسیر حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب نے کی ہے، اس میں کچھ سوالات ہیں جو ہم آغا سے کریں گے۔ آغا سب سے پہلا سوال ہمارا یہ ہے، پچھلے ایپیسوڈ میں جو ہم نے سوال کیا تھا آپ سے کہ ہادی کو کیسے پہچانا جائے، اسی کے آگے سے میں سوال کروں گا آپ سے کہ ہدایت کرنے والے تو دنیا بھر میں ہیں، جس طریقے سے دیکھا جائے کہ ہر مذاہب میں کوئی نہ کوئی ہدایت کرنے والا ہے، ان میں اصل ہادی کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ یعنی کل مولود یولد، یعنی ہر بچہ جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلامیہ پیدا ہوتا ہے۔ بچہ جب بھی پیدا ہوتا ہے کسی مذہب میں پیدا ہو، وہ بچہ جب پیدا ہوگا تو وہ فطرت اسلامیہ پیدا ہوگا، کیونکہ خالق پروردگار ہے تو اس نے پیدا کیا ہے۔ اب اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو انسان کو یہودی بنا دیتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، نبی فرما رہے ہیں کہ ان کے ماں باپ ہوتے ہیں جو انسان کو کبھی یہودی بنا دیتے ہیں، کبھی عیسائی بنا دیتے ہیں، کبھی اور مذہب میں جو ہے لے کے چلے جاتے ہیں۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ معرفت اور شناخت چاہیے ہم کو۔ جب تک ہم معرفت شناخت پیدا نہیں کریں گے کبھی بھی جو ہے انسان جو ہے اس راستے کو نہیں اپنا سکتا جو ہادی حقیقی ہادی ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلا قدم یہ اٹھانا ہوگا کہ عقل کا صحیح استعمال کریں، کیونکہ عقل کی بات چل رہی ہے نا، عقل کا صحیح استعمال کریں، کیونکہ روز قیامت جو ہے وہ کہیں گے ہم نے عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا، ہم نے باتیں نہیں سنی۔ اگر ہم نے عقل کا صحیح استعمال کر لیا ہوتا تو ہم جہنم میں کیوں جاتے ہیں، یہ وہاں پہ جو ہے جواب میں کہیں گے۔
تو عقل کا صحیح استعمال کرے گا تو انسان ایک مرتبہ بیٹھے سکون سے تنہا بیٹھے، کسی بھی مذہب والا ہو. میں تو اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ جو یعنی شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں ان سے آپ پوچھ لیجئے کہ آپ شیعہ کیوں ہیں. آپ صحیح طریقے سے جو ہے ہمیں سمجھا دیا دین کو نہیں بتا پائیں تو شاید کہتے کہ بہت ایسے افراد ہوں جو نہ بتا پائیں. اچھا حقیقت یہ ہے کہ تحقیق چاہیے، سوچ سمجھ چاہیے. جی آخر جو ہے یعنی یہ نہیں ہے. میرا یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی مذہب سے کہ کسی بھی افراد سے پوچھیں تو ہو سکتا ہے شاید ہی کچھ لوگ اس کو بیان کر پائیں. یہ تو ہر جگہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. یہی پہ میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. آپ نے کسی کے شیعہ سے پوچھ لیا کہ آپ شیعہ کیوں ہیں تو وہ جو ہے کہے گا میرے ابا شیعہ ہیں، میرے اماں شیعہ ہیں، میرا گھرانہ شیعہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک. سنی سے پوچھے کہ آپ سنی کیوں ہیں تو کہے گا میرے ابا اماں اور ہمارا گھرانہ سنی ہے اس لیے ہم سنی ہیں. عیسائیوں سے پوچھیے تو وہ یہی کہے، یہودی سے تو وہی کہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم شیعہ گھرانے میں، ہم فلاں فلاں گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم ہیں. ہاں ہم ہیں. اگر ایسا کوئی کہتا ہے ایسے تھے تو ہم ہیں تو یہ دلیل تھوڑی نہ ہے. یہ دلیل نہیں ہے. یہ دلیل اگر صحیح ہو تو اس کا مطلب کہ اہل سنت بھی صحیح ہے، جی اہل یہود بھی صحیح ہے. میں ابھی اس پر بھی آؤں گا. میں کہہ رہا ہوں دلیل کیا ہے پھر. ہاں یہی پہ آنا چاہ رہا ہوں میں کہ آخر جو ہے ہر انسان اگر یہ کہنے لگے کہ خاندانی ہوں تو خاندانی ہونا جو ہے معیار نہیں ہے، بلکہ تحقیق کرنا ہے، ریسرچ کرنا ہے، سمجھنا ہے. 15 سال کا لڑکا ہو گیا، لڑکی 9 سال کی ہو گئی، وہ سوچے ایک لمحے کے لیے، بیٹھے ذہن میں لائے، کسی مذہب کا ہو، چاہے شیعہ ہو چاہے غیر شیعہ ہو، سوچے ایک لمحے کے لیے کہ آخر میں اس مذہب کو کیوں مانوں. میرا مسئلہ یہ ہے کیوں مانوں بھائی. اور دوسرے افراد جو کہتے دوسرے مذہب کو مان رہے ہیں تو آخر ہمارا مذہب کون سا کہتے کہ کون سی خاصیت رکھتا ہے جس کی بنیاد پہ میں مانوں. ایک بات تو اب وہ ذہن میں رکھے گا کہ ہمیں پیدا کس نے کیا. ہم تو دنیا میں خود سے نہیں آ سکتے نا. جب خود سے نہیں آ سکتے تو پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے. اچھا ٹھیک ہے، پیدا کرنے والا ہے تو کون ہے؟ وہ اللہ ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اماں ابا نے بتا دیا کہ اللہ ہے. ٹھیک ہے، اب اللہ ہے تو دکھتا کیوں نہیں ہے؟ تو اب سوچے ایک لمحے کے لیے، دکھے گا تو ایک جگہ چاہیے تو وہ محدود ہو جائے گا کیونکہ اللہ ہر جگہ ہے. اللہ لا محدود، اللہ ہے لا محدود، کوئی جگہ اس کے لیے معین نہیں ہے، ہر جگہ اللہ ہے. ٹھیک، یہ بات ہو گئی قدرت کاملہ. ایک چھوٹی سی بحث، ورنہ جو ہے عقائد کی علم کلام کی پوری لمبی چوڑی گفتگو کی گئی ہے، بہت بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن میں مختصر جو ہے صرف اشارتاً عرض کر رہا ہوں تاکہ سامعین جو ہے، سننے والے ناظرین جو ہے یہ سمجھ سکے کہ آخر ہمیں کیسے ریسرچ کرنا، کیسے معرفت حاصل کرنی ہے. اللہ کو پہچانا، معرفت حاصل کریں، پھر اللہ کے بعد یہ کہیں کہ اللہ خود آگے تھوڑی بتائے گا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. تو پھر جو ہے ہمیں جو ہمارے پاس کتاب ہے قرآن اس کو پڑھیں. جب اس میں پڑھیں گے تو عیسیٰ کے بارے میں بھی ہے، موسیٰ کے بارے میں بھی ہے، آدم کے بارے میں بھی ہے. جناب آدم کی خلقت پہلے ہوئی تو بہرحال یہ قرآن کے ذریعے ہم وہاں تک پہنچیں گے. آدم کو اللہ نے پہلے پیدا کیا اس دنیا میں. ٹھیک، آدم جب پیدا ہوئے تو انہوں نے ہدایت کا راستہ دکھایا. ٹھیک، نبی آخری نبی ہے جو قرآن لے کر آئے. تو نبی ہم کو بتا رہے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء آئے. تو ہم نبی کی بات، کیونکہ نبی کو صادق اور امین مانتے ہیں، قرآن پر ایمان ہمارا ہے، اللہ کو ہم مانتے ہیں تو ہم نبی کو مان رہے ہیں. نبی کے ذریعے ہم نے 1,24,000 انبیاء کو مانا. ہم نے تو دیکھا نہیں نبیوں کو. ہم نے تو قرآن میں بھی جو ہے سب نبیوں کے نام موجود نہیں ہیں. شاید مشکل سے جو ہے 70-80 جو ہے نبیوں کے نام اس میں پائے جاتے ہوں، 50 نبیوں کو جس طریقے سے مختلف اختلافات پائے جاتے ہیں. لیکن بہرحال سب نبیوں کے نام نہیں ہیں، 100 نبی کے بھی نام نہیں ہیں، 80 نبی کے نام بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب جو ہے نبی نے کہا 1,24,000 انبیاء آئے تو ہمیں ماننا ہے. ٹھیک ہے، 1,24,000 انبیاء آئے کیونکہ نبی کہہ رہے ہیں. نبی جو ہے آخری نبی ہیں، انہوں نے 12 اماموں کے بارے میں بتایا. تو اب ادھر سے پہلے اوپر تک گئے، ہم نبی کے ذریعے اوپر تک پہنچے کہ 1,24,000 انبیاء آئے. اب نبی کے ذریعے ہم نیچے آئے. نبی نے کہا کہ میرے بعد جو ہے علی جانشین ہے. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کو ہم نے مان لیا نا. ہم تو اہل اسلام سے یہی کہہ رہے ہیں، مسلمانوں سے یہی کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھو تم، چاہے کہتے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، قرآن پڑھو تم، قرآن سے ہمیں تمام باتیں بتا دو. قرآن نے کہا کہ آیا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. غدیر خم کا واقعہ جو ہے قرآن میں موجود ہے. وہیں پہ جائے کہتے کہ اعلان ولایت کا حکم آیا. تو اب علی کی ولایت کا اعلان کیا، اپنی جانشینی کا اعلان کیا،
اور انہی افراد نے جو ہے مبارکباد دی جن کو یہ لوگ جانشین رسول مانتے ہیں. جی بات آ گئی یہاں تک. تو کیا سارے فرقے جانشینی کا دعویٰ کرتے ہیں؟ جی یہی تو مسئلہ ہے بھائی. ظاہر بات ہے کہ میں عالم اسلام کے ان تمام فرقوں کی بات کر رہا ہوں جو عالم اسلام میں تمام مسلمان ہیں. کیا مولائے کائنات کو وہ ولایت کے اس پر مانتے ہیں؟ نہیں مانتے نا. وہ تو ظاہر بات چوتھے خلیفہ مانتے ہیں بھائی. بعض لوگ چوتھے خلیفہ مانتے ہیں. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ صرف یہ ہے کہ نبی کی بات کو صحیح طریقے سے نہیں سنا اور صحیح طریقے سے نہیں مانا. منافقت پائی جاتی تھی, نفاق تھا. ظاہری طور پہ جو ہے اہل اسلام میں سے تھے, اندر سے کینہ موجود تھا, اس لیے نبی کی بات نہیں مانی. ورنہ جو ہے کہتے ہیں کہ کیا پریشانی تھی, نبی کا جنازہ پڑا ہوا ہو اور صرف علی اور چند افراد جو ہے مشکل سے 6-7 افراد جو ہے نبی کے جنازے میں رہیں, جبکہ 1,24,000 افراد جو ہے نبی کے ساتھ صرف جو ہے گئے تھے. کہتے ہیں کہ وہاں حج کرنے کے لیے گئے تھے. ہمیں اتنا کہتے غلط ہو گیا معاملہ. 18 غدیر کو جو ہے 18 ذی الحجہ کو لوگ جو ہے حج کرنے جا رہے ہیں. 1,20,000 کا مجمع ان کے ساتھ موجود ہے. اور 28 سفر کئی مہینے گزرے ہیں جی بتائیے, کئی مہینے گزرے. ادھر 12 دن آپ رکھ لیجئے, ادھر جو کہتے ہیں کہ آپ کے جو ہے یعنی 2 مہینے مشکل سے, پورا محرم اور پورا سفر 28 میں 2 دن. تو اب ظاہر تھا 2 مہینے 10 دن جو ہے گزرے ہیں. 2 مہینے 10 دن میں جو ہے نبی کی بات بھول گئے. 2 مہینے 10 دن میں جو ہے یعنی اللہ کی بات بھول گئے. 2 مہینے 10 دن گزرے. 2 مہینے 10 دن میں جو ہے نبی کی بات بھول گئے. 2 مہینے 10 دن میں جو ہے نبی کے جنازے کو چھوڑ کے چلے گئے. جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اس نبی کے جنازے کو آپ چھوڑ کے چلے گئے. بنی ثقیفہ کی میٹنگ کرنے لگے, ہمیں کون سا اسلام کہتا ہے, کون سی عقل کہتی ہے, کون سا قرآن کہتا ہے جس قرآن کو تم مان رہے ہو. نبی نے جاتے جاتے کہا کہ میں قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو نبی کی بات کون مان رہا ہے؟ تو کیونکہ اہل اسلام جو بھی ہیں نبی کی بات مانے تو صحیح معنوں میں حقیقی اسلام کو پہچان سکتے ہیں. اور ہم نے جو ہے ڈنکے کی چوٹ پہ بات کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں جو ہے یہ موجود ہے کہ نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کیا, علی کی جانشینی کا اعلان کیا. تو ہمیں جو ہے وَخَلِيفَتُهُ بِلَا فَصْلِ جو اذان میں کہا جاتا ہے وہ اسی بنیاد پہ کہا جاتا ہے کہ نبی کے جانشین ہیں لیکن بلا فصل ہیں. ان کے بعد کوئی نہیں, ان کے بعد کوئی نہیں ہے, ان کے درمیان میں فاصلے کے بغیر ہے. جی فاصلے کے بغیر ہیں. آقا بہت بہت شکریہ کہ آپ وقت دے رہے ہیں مسلسل. آپ نے آج آیت نمبر 9 بھی مکمل کر دی. جس طریقے سے تفسیر بیان کی ہے امید کرتے ہیں کہ ناظرین اس پر رجوع کریں گے اور رجوع کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کریں گے جو بیان آپ نے دیا ہے. ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ایک بار ناظرین کی طرف سے بھی اور تمام حسینی چینل کی ٹیم کی طرف سے بھی. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے یعنی زحمت کی اور وقت دیا. آپ نے پیغام پہنچانے کے لیے جو ہے ذریعہ بنے اور تمام حسینی چینل کے ارکان کو بھی جو ہے بہرحال پروردگار کے بارے میں دعا کرتے ہیں کہ ان کو صحت و سلامتی عطا کرے کہ انہوں نے جو ہے ذریعہ ہے پیغام پہنچانے کا. تو ناظرین یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب قبلہ جو کہ تفسیر قرآن موضوع سورہ ملک کی تفسیر میں جس طریقے سے آپ نے آج 9ویں آیت کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی ہے. ہم انشاءاللہ پھر سے حاضر ہوں گے کل اسی وقت سورہ ملک کی 10ویں آیت کے ساتھ. آقا جس کی تفسیر بیان کریں گے اس کے بعد پھر میں سوال کروں گا. آئیے ہم سب مل کر دعا کریں کہ اے پالنے والے ہم سب کو تعلیمات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے روشناس رکھ. اس ماہ مبارک کے رمضان میں جو کہ دعاؤں کا قبول ہونے کا مہینہ ہے, اس میں یہ بہت ہی برکتوں کا مہینہ ہے, رحمتوں کا مہینہ ہے. اس ماہ مبارک کے رمضان میں ہم سب کی دلی حاجات جو جائز ہیں ان سب کو پورا کر, اور جو حضرات اس وقت کووڈ-19 سے لڑ رہے ہیں, جوجھ رہے ہیں, ان سب کو شفا یاب کر, اور جو حضرات ذریعہ معاش کی تلاش میں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ذریعہ معاش تک پہنچا دے. اے رب کریم ہم تیری بارگاہ میں گناہگار ہیں, ہم سب کو ان گناہوں سے معافی دے دے اس ماہ مبارک رمضان کی برکت کے حوالے سے, عظمت کے حوالے سے. اب میں کل حاضر ہوتا ہوں اسی نشست کی 10ویں آیت لے کر. آقا جس کی تفسیر بیان کریں گے سورہ ملک میں. اپنے میزبان زین رضوی کو دیے اجازت اس امید کے ساتھ کہ کل پھر حاضر ہوتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.